بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کی سورہ انفال کی چند آیتیں میں نے ابھی پڑھی، بالکل شروع کی. ان آیتوں میں حق تعالی شانہ نے ایمان والوں کی 5 اہم ترین صفات کو بیان فرمایا ہے، اور 5 صفات بیان فرمانے کے بعد حق تعالی شانہ نے ان ایمان والوں پر جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں 3 اہم ترین انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو ایمان والے یہ 5 صفات سے متصف ہوں، حق تعالی شانہ انہیں 3 انعامات عطا فرمائیں گے. پہلی صفت فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. ایمان والوں تو وہی ہوا کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے حکموں کی بات کی جائے تو ان کے دل کانپ جائے. وجلت قلوبهم. دوسری صفت بیان کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ایمان والوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو کیفیت ایمانی ان کی بڑھ جائے، قرآن سن کر، قرآن کی تلاوت کر کر. تیسری صفت بیان فرمائی وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ ہی پر بھروسہ کر کے زندگی گزارتے ہیں. چوتھی صفت بیان فرمائی ایمان والے وہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ. نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ نماز کا خیال رکھتے ہیں. پانچویں صفت بیان کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو کچھ اور جتنا کچھ حق تعالی شانہ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، ہاتھ روکتے نہیں ہیں. یہ 5 صفات والا ایمان والا، اس کو 3 انعامات حق تعالی شانہ عطا فرماتے ہیں. پہلے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. یہی سچے ایمان والے ہیں، حقیقت میں مومن ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات ہو. لہم درجات عند ربهم. اللہ کے یہاں ان کے بہت بلند درجات ہیں. ایک یعنی اللہ ان کے بہت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. ومغفرۃ. اللہ مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. ورزق کریم. اور اکرام والی روزی اللہ عطا فرماتے ہیں. اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے یہ 5 صفات اللہ ہم سب کے اندر داخل فرما دیں. قرآن کریم میں صرف یہی نہیں کہ یہاں یہ 5 صفات ہیں، مختلف مقامات پر حق تعالی شانہ نے ایمان والوں کے خاص 30 صفات کو بیان فرمایا ہے. اس جگہ پر یہ 5 اہم صفات بیان فرما کر حق تعالی شانہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. یہی سچے پکے مومن ہیں.
وہ پہلی صفت بیان فرمائی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ جائیں، ان کے دل کانپ جائیں، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، ان کے دل کانپ جائیں۔ ایمان والوں کی صفات یہ ہے۔ ہمارے اکابرین کے حالات میں، حضرات صحابہ کرام کے حالات میں ایک ایک آیت پڑھ کر کے پوری پوری رات گزار دیتے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم، یہ آیت پڑھی ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، جو لوگ گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا حکم توڑ کر زندگی گزارتے ہیں، اور دوسرا وہ ہیں کہ جو اعمال صالحات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک زندہ ہے ایک مردہ ہے، قرآن کہتے ہیں۔ لوگ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں، ساء ما یحکمون، اللہ فرماتا۔ یہ آیت پڑھتے رہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا خوف ایسا، پوری رات یہی آیت پڑھتے رہے، روتے رہے، اسی آیت میں رات گزار دی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی بات کی جائے تو ان کے دل کانپ جائیں۔ وجلت قلوبہم، وجلت اس کانپنے کو کہتے ہیں، اس انداز سے اللہ کا خوف جو عظمت کی نسبت پر ہو۔ ڈاکو نے کسی کو پکڑا، چور نے کسی کو پکڑا، اور حکمرانوں میں سے ذمہ داروں نے کسی کو پکڑا، تو وہ بھی روتا ہے لیکن خوف کے مارے روتا ہے۔ اور ایک آدمی ایمان والا وہ اللہ کے نسبت پر روتا ہے تو اللہ کی جلالت اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے عشق الہی میں روتا ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایمان والا اللہ کی محبت میں، اللہ کے قرآن کی نسبت پر روتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امی عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ طیبہ مؤمنہ مسلمہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ کان ابو بکر رجلا بکا، بخاری شریف میں الفاظ ہیں، کان ابو بکر رجلا بکا لا تمکن دموع حین یقرأ القرآن۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے اللہ کے خوف میں ایسا روتے اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکتے۔ یہ حضرات اکابر صحابہ کرام کے واقعات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بشارتیں سن چکے تھے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سب کے 10 و 10 کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عشرۃ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ انہی کو کہتے ہیں، وہ 10 صحابی جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت دنیا میں سنا دی۔ باقی بھی سارے صحابہ جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت سنائی۔ قرآن کا فیصلہ ہے، ہر صحابی جنتی، لیکن یہ 10 صحابی وہ کہ وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنت کی بشارت سنائی ہے، لیکن اللہ سے اتنا ڈرتے، اللہ سے اتنا ڈرتے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو لوگ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس شخص نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اپنا آپ کو ڈرایا کہ ایک دن آئے گا مجھے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، وہاں سب جوابات مجھے دینے ہیں، کتنا اللہ کی نافرمانی کر کے میں زندگی گزارتا رہا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے جی کو، اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا، خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا، نفسانی خواہشات سے۔ راتیں اللہ کی عبادت میں گزاری،
اور گناہ کے دلدل سے اپنے آپ کو بچایا. یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے. پہلے تنہائی کے گناہ نہیں ہوا کرتے تھے. ایک حدیث میں یوں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ ایک زمانہ یہ آئے گا کہ یہ امت تنہائی کے گناہ کرے گی. صحابہ کو بڑا تعجب ہوتا کہ تنہائی کا گناہ کیسے؟ گناہ تو اس وقت جب کوئی ساتھ میں ہو. ایک آدمی تنہا ہے تو کیسے گناہ کرے گا؟ اب دجالی دور میں ہر ایک کے پاس موبائل آ گیا، تنہائی کا گناہ کرتا رہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس خوف سے زندگی گزاری اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت اسی کا ٹھکانہ ہے. جنت اسی کا ٹھکانہ ہے. پہلے جوانوں میں تھا، اب بوڑھوں کے اندر بھی یہ سب چیزیں آ گئی، اڈھیروں میں بھی چیزیں آ گئی ہے. اللہ میری بھی اور آپ کی بھی اور ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے. تو پہلی چیز فرمائی کہ اللہ کے خوف سے میں اسماء الرجال یعنی حضرات صحابہ اکرام کے حلیے، ان کے حالات بیان کیے جاتے ہیں. اس میں مطالعے کے دوران سیدنا و سندنا و مرشدنا و اولانا و مولانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات جب دیکھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انداز سے روتے تھے، یہ جو دونوں آنکھوں کے پاس، ناک کے پاس سے آنکھ کا حصہ ہے اس طرف کا، یہاں سے لے کر یہاں سے ایسے یہاں تک مونچھوں تک دو نالیاں بن گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نالیاں جس طرح کہیں ہم گھومنے پھرنے جائیں اور وہاں نالیوں میں سے مسلسل پانی بہ رہا ہو تو پہلے ہرا ہرا بن جاتا ہے پانی بہنے سے، پھر وہ کالا کالا نشان بن جاتا ہے کہ یہاں سے پانی بہتا ہے مسلسل. سیدنا و سندنا و مرشدنا و اولانا و مولانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے لے کر یہاں تک دو نالیاں بن گئی تھی. کون عمر؟ جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. وہ عمر جن کی تمناؤں پر قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں اتری ہیں. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمنا ظاہر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہونا چاہیے، آیت اتری. مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى آیت بن کر اتری قرآن کریم کے پہلے سپارے کی. ادھر تمنا ظاہر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایرے گہرے یہ آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا اہتمام ہو، پردے کا اہتمام. قرآن کریم پردے کی آیت لے کر اترا کہ پردے کا حکم ہے قیامت تک، شرعی پردہ. ہر شخص اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی ماؤں کا پردہ کروائے، اور گھر میں بھی شرعی پردہ زندہ ہو، دیور سے بھی، جیٹھ سے بھی، باہر کا بھی پردہ. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیور اور جیٹھ سے بھی پردہ؟ آپ نے فرمایا الحم الموت. بھائی دیور اور جیٹھ تو موت ہے، موت. پردہ ہر حال میں شریعت کا حکم ہے، کوئی مولوی کا حکم نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمنا قرآن بن کر اتری. بدر کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم میں آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے رشتہ دار کی گردن کاٹے. یعنی جو کافر ہیں، جو گرفتار ہوئے ہیں، قیدی بن کر آئے ہیں، تو یہاں ایمان والا اپنے اس رشتہ دار کی جو اب تک کافر ہے اس کی گردن مارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا حکم دیا. قرآن کی آیت اتری 10ویں پارے میں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، ہر شخص اپنے رشتہ دار کی گردن مارے. قرآن کا تشدد سکھا رہا ہے؟ نعوذ باللہ. قرآن تشدد تو نہیں سکھا رہا، لیکن قرآن کا حکم ہے، ماننا ضروری. بہت ساری آیتیں. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے ایسا رویا کرتے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عکاسی ایک فارسی شاعر نے یوں کی ہے کہ گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یوں فرمایا کرتے تھے: ایک کاش کے مرا مادر نمی زاد، ایک کاش کے مرا مادر نمی زاد، وگر می زاد پس مرا شیرم نمی داد، ایک کاش کہ مجھے میری ماں نہ جنتی، اور اگر جنتی تو مجھے دودھ نہ پلاتی، کہ آج میں بڑا ہو گیا اور ابو بکر اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، حالانکہ وہ ابو بکر جس کے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 20 مرتبہ فرما چکے: ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ ان حضرات کو اتنا خوف تھا۔ سورہ یوسف پڑھتے فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روتے، اور اتنا روتے ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اس آیت پہ پڑھتے پہنچتے آگے پڑھ نہ سکتے اور روتے، قرآن پڑھ کر روتے، امت کے درد میں روتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کی طرف جاتے، اور جب قبر کے حالات کا تذکرہ آتا تو بہت روتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت جنت اور جہنم کے تذکرے بھی آتے ہیں، آپ پر وہ اثر نہیں ہوتا جو آپ قبر کے تذکرے سے اتنا روتے ہیں؟ فرمایا جب انسان مر کر جاتا ہے تو سب سے پہلی منزل اس کی قبر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کبھی انسان اپنے سر کو رات میں جھکائے، اپنے بستر پر جب جائے، وضو کر کر کے بیٹھے بستر پر اور سر جھکا کر کے سوچے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ میں مر گیا، میں مر گیا۔ مراقبہ موت اسے کہتے ہیں۔ میری موت آ گئی، لوگوں میں چرچے ہوئے، فلاں گیا، فلاں گیا، فلاں گیا۔ اس کے بعد غسل کرنے والوں کے سلسلے میں اعلانات ہوئے، کوئی غسل دینے کے لیے، غسل دینے والے آ گئے۔ اب مجھے چارپائی پر لٹایا گیا۔ یہ آدمی اپنے تصور میں لائے، ہر ایک نے جانا ہے دنیا سے۔ دہریہ بھی موت کا قائل رہا، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا اس کا بھی یقین تھا کہ مرنا سب نے ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جی نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جانا تو سب نے، اپنے اپنے وقت میں جانا ہے۔ تو موت کا استحضار ہو، موت کا مراقبہ ہو۔ اب غسل دینے والے آئے، اب وہ غسل دے رہے ہیں، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے۔ پہلے میں صابن لگا کر جمعہ میں یہاں آتا نماز پڑھنے، اب یہ خود مجھے صابن لگا رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں۔ ہاں، اب 4 آدمی اٹھا کر کے مجھے کفن پہنا کر کے قبر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کیا زندگی انسان کی۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے: نزلنا ہا ہونا ثم ارتحلنا، نزلنا ہا ہونا ثم ارتحلنا، کذا الدنیا نزول وارتحال۔ ہم آئے، جیسا ابھی گرمی ہے، چلو گھومنے کے لیے جائیں، گھومنے کے لیے چلے گئے۔ 5 اسٹار ہوٹل، 7 اسٹار ہوٹل، 3 اسٹار ہوٹل میں آدمی کمرہ بک کرواتا ہے۔ یہاں ہریالی ہے، یہاں ایسا ہے، ویسا ہے، خوش ہو گیا۔ لیکن پھر تھوڑی دیر سوچتا ہے کہ 5 دن کے بعد تو جانا ہی ہے مجھے یہاں سے۔ کتنے دن یہاں رہوں گا؟ 4 دن، 5 دن، پھر تو جانا ہی ہے۔ بہترین ہوٹل میں میرا اکرام کیا گیا، کھانا پینا ہے، کتنے دن کا ہے؟ پھر تو مجھے یہاں سے اپنے گھر جانا ہی ہے، جس گھر چھوٹی سی کوٹری میں رہتا ہوں وہیں جانا ہے مجھے، وہی دال روٹی کھانی ہے۔ تو ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے سامان کو اٹھا کر کہیں گھومنے پھرنے کے لیے گیا۔ نزلنا ہا ہونا ثم ارتحلنا، آج میں نے کوچ کر کر کے پڑاؤ ڈالا یہاں پر، کل یہاں سے کوچ کر کر کہیں اور جاؤں گا۔ کذب دنیا نزول وارتحال، اسی طریقے سے دنیا مجھے یہ عبرت کا سامان بنا کر پیش کرتی ہے۔ جب آج تو اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، ادھر سے ادھر منتقل ہو رہا ہے، کل ایک زمانہ آئے گا اس دنیا سے بھی تجھے پوچھ کرنا ہے، جانا ہر ایک نے۔ تو کیا مراقبہ موت ہو کہ میں مرا، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پھر قبر میں گیا، اور قبر میں فرشتے حاضر ہوئے اور فرشتوں نے سوالات شروع کیے۔ جو رشتہ دار یوں کہتے تھے سب سے پیارا یہ ہے، وہ بھی قبر کی مٹی میں دبا کر کے چلے گئے۔ ہم نے روز دیکھتے ہیں قبرستان میں کہ قبرستان میں قبر میں دبایا جا رہا ہے، ادھر ایک ساتھی دوسرے کے ساتھی کے گلے کندھے پر ہاتھ ڈال کر کے دنیا کی باتوں میں مشغول ہے۔ کیا چل رہا ہے کاروبار میاں بتلاؤ؟
دوسرا دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بات کر رہا ہے، بتلاؤ سونے کا بھاؤ کیا ہے، بتلاؤ شیئرز مارکیٹ کیسی چل رہی ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام جب ملتے تھے وہی آخرت کی بات ہوتی تھی۔ بتلاؤ آپ کے قرآن کی تلاوت کے معمولات کیا ہیں، بتلاؤ تسبیحات کے معمولات کیا ہیں، نمازیں کیسی چل رہی ہے، فجر کی نماز کے کیا معاملات، یہ ان کے مذاکرات یہ ہوتے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اسی کا جنت ٹھکانہ ہے، یہی مزیدار زندگی ہے۔ اللہ کے عشق اور خوف میں محبت والے آنسو آدمی بہائے۔ جب کوئی شخص اپنے محبوب اور محبوب اپنی محبوبہ کے لیے تنہائیوں میں آنسو بہاتا ہے، لوگ اسے پاگل کہتے ہیں کہ یہ اپنے محبوب کے لیے اور وہ اپنی محبوبہ کے لیے آنسو بہاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میاں جاؤ، ان آنسو بہانوں میں کتنا مزہ ہے تمہیں پتہ نہیں۔ اللہ کی محبت کا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہمیں وہ درد محسوس ہو کہ اس محبت میں ہماری آنسو بہ رہے ہوں تنہائی میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس میں 7 قسم کے لوگ ہیں، اس میں ایک وہ بھی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ کر کبھی عشق نبی کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ 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 کرتا ہے، کبھی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ کے عشق میں اس کے آنسو بہتے ہیں۔ ساری دنیا اپنی دنیا میں مگن ہے، یہ اپنا اللہ کے عشق میں مگن ہے۔ فرمایا اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے کہ تنہائی میں رویا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ساری امت کو اللہ کا عشق ایسا نصیب فرمائے، تنہائیوں کے گناہوں سے جان چھوٹ جائے، تنہائیوں کے عشق نبی اور عشق الہی نصیب ہو جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے فرماتے پہلی منزل ہے، یہ پہلی منزل ہے، اس لیے روئے، روتے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، تو ایمان والوں کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ 5 صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے، حقیقت میں ایمان والے یہ ہیں، انما کہہ کر کے اس سے حقیقت مراد دی گئی۔ حقیقت میں ایمان والا وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے اس کے دل کانپ جائے۔ یہ کانپنا محبت میں ہے، ڈاکو والا ڈرانا نہیں ہے، یہ عشق الہی کا خوف۔ دوسرا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے ان کے دل، ان کے کیفیت ایمانی بڑھ جائے، کیفیت ایمانی بڑھ جائے۔ آج رمضان میں قرآن رکھتا ہے، دوسرے سال رمضان میں پھر قرآن کھولتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے ایمان والوں کے پاس وقت نہیں۔ ایک زمانہ تھا فجر کی نماز کے لیے جب آتے تو ہر گھر سے، مستورات کی طرف سے بھی، مردوں کی طرف سے بھی، بچوں کی طرف سے بھی قرآن کی تلاوت سننے میں ملتی تھی۔ اب رات دیر تک کسی کو پوچھو فجر کی نماز، کہ رات دیر تک میں تھوڑا کام کر رہا تھا۔ کیا کام کر رہا تھا؟ موبائل لے کر بیٹھا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے وہ موبائل میں لوگوں کو مشورے دے رہا ہوتا ہے، ہوٹل پہ بیٹھ کر لوگوں کو مشورے دے رہا ہوتا ہے۔ یوں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا۔ وہ پارلیمنٹ والے کی نہیں چلتی، تیری اور میری کیا چلے گی؟ اتنی دیر ہم اللہ سے تعلق اگر پیدا کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، اللہ سے تعلق بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے دیکھو اس کو اللہ کا دوست گردانو، سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کو اپنے قرآن کی تلاوت کی توفیق سعید عطا فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک محدث گزرے ہیں امام ابو بکر، امام یحییٰ بن سعید القطان علیہ الرحمہ، عجیب بات لکھی ہے کتابوں میں۔ 20 سال اپنی زندگی کے آخری سال، 20 سال روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام جو تھا، روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے 20 سال تک۔ ہم 1 مہینے کر کے دیکھ لیں، ان حضرات کو عشق تھا،
ایسا عشق. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ذکر ایسے کرو ایسے کرو, لوگ پاگل شمار کرنے لگے. لوگ جس طرح دنیا دار اس کو تو لوگ ہوشیار سمجھتے ہیں, یار صبح 7 بجے یہ اپنی گاڑی لے کے نکلتا ہے, شام تک کمانے میں مشغول ہوتا ہے, بڑا ہوشیار ہے, بہت مال بہت نوٹ کماتا ہے. لیکن قرآن ایک آدمی کو دے کے فجر میں قرآن پڑھ رہا ہے, دوپہر کو دے کے قرآن پڑھ رہا ہے, شام عجیب آدمی, جب بھی دیکھو مسجد میں بیٹھ کر تلاوت. فرمایا ایسے اللہ سے محبت کرو, اللہ کا ذکر اتنا کرو, لوگ پاگل سمجھنے لگے. ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتلایا کہ ڈھابیل کے قیام میں علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے دن ان کا گھر بہت بنگلہ نما, جو لکڑیوں کا ستون, لکڑیوں ہی کے بھیم, تو مدرسے سے قریب ان کا گھر تھا, ابھی بھی موجود ہے. اس گھر سے ایک مسجد چھوٹی سی تھی جہاں جمعہ نہیں ہوتا تھا, اب ہونے لگا ہے. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ جمعہ کے دن حدیث کا درس نہیں, چھٹی, تو فرماتے, لکھا ہے ان کے شاگردوں نے, ہم نے خود سنا ان کے شاگردوں سے, کہ فجر کی نماز کے وقت غسل فرما کر کے, جمعہ ہی کا غسل, صحت بہت لاجواب, وہ غسل فرما کر کے چلے جاتے مسجد, اور فجر کی نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی قرآن کھول کے بیٹھ جاتے. بسا اوقات ایک ہی بیٹھک میں بیٹھے ظہر تک, نہ استنجا کا تقاضا, نہ چائے کا, نہ کھانے پینے کا تقاضا, صحت لاجواب. فرماتے کہ کبھی 24 سپارے, کبھی 25 سپارے ظہر جمعہ تک ہو گئے. پھر جمعہ کی نماز کسی اور مسجد میں ہوتی, پھر تلاوت کرتے ہوئے وہاں چلے جاتے, اور جمعہ کی نماز وہاں ادا کرتے, جامع مسجد ہے ڈھابیل کی, وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد پھر تلاوت میں مشغول ہوتے, اور قرآن ختم کر کر کے پھر گھر آ کر کے پہلے صبح ناشتے سے پہلے, نماز سے پہلے چائے پی لی, اب آ کر کھانا کھاتے کہ آج جمعہ ہے اور حدیث پڑھانی نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو جائے. یہ کوئی صحابہ کے دور کی بات نہیں کر رہا, اس امت کے اکابرین کی بات کر رہا ہوں. اس امت میں ابھی بھی وہ اکابرین ہیں. ہمارے ایک استاد سے حضرت مولانا موسیٰ صاحب کچھولوی نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مضجعہ, حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ سے بہت قربت تھی. وہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن پڑھتے اور کہتے کہ میرا جنازہ بھی قرآن کا عاشق پڑھاوے گا. چنانچہ ایسا ہی وقت آیا, حرم شریف کے اندر مطاف میں طواف افاضہ, طواف زیارت کرتے ہوئے دھرام سے گرے, اور وہیں پر ان کے کان اور ناک سے خون جاری ہو گیا, اور وہیں ان کی قبر بنی ہے. جنت المعلا کے علاوہ دوسرا جو قبرستان ہے وہاں پر. اور اس دن عصر کی نماز اتفاقاً شیخ عبد الرحمن السدیس پڑھانے آئے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کو دنیا کچھ نہیں سمجھتی. لو اقسم علی اللہ لابر, اللہ پر قسم کھا لیں, حق تعالی شانہ ان کی قسم کو پورا فرماتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے, یہ 5 صفات کا جو میں تذکرہ کر رہا تھا, میں نے ویسے ہی سرسری طور پر 5 صفات یہ گنوائے ہیں, ان میں سے دوسری چیز چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ بات انشاءاللہ بعد میں.